کبھی کبھی ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر طرف سے مشکلیں ہی مشکلیں ہیں، رزق میں تنگی آ گئی ہے، دل بے چین رہتا ہے، دعاؤں میں لطف نہیں آتا، گھر میں برکت کم ہو گئی ہے اور لگتا ہے جیسے اللہ سے دوری سی ہو گئی ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عمل بتایا ہے جو صرف چند الفاظ کا ہے لیکن اس کے اثرات انسان کی پوری زندگی پر پڑ سکتے ہیں، تو ایسا عمل جو گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت کو بلاتا ہے اور بندے کو اپنے رب کے قریب کرتا ہے، وہ عمل ہے استغفار کی کثرت۔ آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کی ایک ویڈیو آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ اسی لیے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں حبیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل چیزنگ حبیبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے کہ استغفار کی کثرت سے کیا ہوتا ہے، قرآن اور صحیح حدیث اس کے بارے میں کیا بتاتی ہیں، اور ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس عمل کو کیسے شامل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک سوال، ہم گناہ کرتے ہیں، کبھی زبان سے کسی کو غلط بات کو کہہ کر، کبھی نظروں سے کوئی غلط چیز دیکھ کر، کبھی دل کے ارادوں سے کسی کے بارے میں غلط سوچ کر، اور کبھی ایسی غلطیاں جو صرف اللہ ہی جانتا ہے، ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہم اسے صحیح سمجھ کر کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کی رحمت کو دیکھیے کہ اس نے ہمیں صرف گناہ کا احساس نہیں دیا بلکہ اس کا دروازہ بھی کھولا، اور اس دروازے کا نام ہے توبہ اور استغفار۔ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، اور گناہ کرنے سے دل جو ہے نا ہمارا وہ سخت ہو جاتا ہے، اسی لیے استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ میرا ذاتی تجربہ ہے، استغفار دل کو ایسا سکون دیتا ہے کہ جیسے ہم کہیں جنت میں آ گئے۔ اس زبان میں کام تو چلنا ہی ہے، کبھی ہماری زبان ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے اور ہمارے کام رک جاتے ہیں، دھیرے دھیرے دل بے چینی کی طرف جاتا ہے اور ہم غفلت کی طرف جاتے رہتے ہیں۔ گناہ ہوتے رہنے کی وجہ سے دل عبادت میں نہیں لگتا اور سارے کاموں میں خرابی آ جاتی ہے۔ ہمارا استغفار کرنا ان سب کاموں کو ٹھیک کر دیتا ہے اور اللہ راضی ہوتا ہے استغفار کرنے سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ نو میں ارشاد فرماتا ہے، اپنے رب سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنا دے گا انشاءاللہ۔ سورہ نوح کی یہ آیت نمبر 10-12 ہے اور سورت نمبر 71 ہے، ٹھیک ہے نا۔ غور کیجیے، استغفار کرنے سے یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف گناہ معاف کرنے کی بات نہیں کی بلکہ اپنی رحمت اور برکت کا ذکر بھی فرمایا۔ لیکن یاد رکھیے، یہ ایک آیت فارمولا ہے اور گارنٹی بھی ہے کہ ہر شخص کو اس دنیا میں اسی طرح اس کا نتیجہ ضرور ملے گا۔ اللہ اپنی حکمت کے مطابق عطا فرماتا ہے، ہاں استغفار اللہ کی رحمت اور برکت حاصل کرنے کا عظیم سبب ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک سوال اور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنی مرتبہ استغفار کرتے تھے؟ جواب سن کر آپ شاید حیران رہ جائیں گے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن بھر میں واللہ میں اللہ سے ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ سوچئے، جن کے پچھلے اور آنے والے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے، وہ بھی روزانہ اتنا استغفار کرتے تھے، تو پھر ہم کتنے محتاج ہیں، ہم کو کتنے استغفار کرنے لازمی ہے۔ استغفار کے اثرات کیا ہیں یہ بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ استغفار پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے، اللہ گناہ معاف فرماتا ہے، اور اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ گناہ انسان کے دل کو بوجھل کر دیتے ہیں، استغفار اس بوجھ کو ہلکا کرتا ہے۔ جب بندہ بار بار کہتا ہے نا استغفر اللہ واتوب الیہ، تو اس کا رب اس کی طرف رحمت سے متوجہ ہوتا ہے، اللہ اس کو نظر کرم سے دیکھتا ہے اور پھر اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں، ایک ایسا فائدہ بھی ہے جسے لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہی فائدہ انسان کی پوری سوچ بدل دیتا ہے۔ استغفار صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ کی طرف واپس آنے کا اعلان ہے۔ جتنا بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے
اتنا ہی اس کا دل دنیا کے غموں سے ہلکا ہوتا جاتا ہے۔ استغفار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم غلطی کرتے ہیں اور ہمیں ہر وقت اللہ کی ضرورت ہے۔ یہی احساس انسان کو متواضع بناتا ہے، یعنی اس کو عاجز بنا دیتا ہے، انکساری کرنے والا بنا دیتا ہے۔ جب بندہ اپنی غلطیوں کا اقرار کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو یہ ادب اور انکساری دعا کی روح کو مضبوط بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے ماننے والی، سوچئے کہ انسان روز صرف شکایت کرتا ہے، یا اللہ میری مشکل دور کر دے، مجھے یہ دے، مجھے وہ دے، لیکن دوسرا انسان کیا کرتا ہے؟ دوسرا انسان ہر وقت روز اللہ تعالیٰ کی طرف جھک کر کہتا ہے یا اللہ میں غلط تھا، مجھے معاف فرما دے، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ آپ بتائیں اللہ کے زیادہ قریب کون ہوگا؟ اسی لیے بزرگ اور علماء کرام ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب مشکلیں بڑھ جائیں تو استغفار کی کثرت بڑھا دو۔ گناہوں کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ عمل بہت آسان ہے، روز اپنے لیے کچھ وقت مقرر کیجئے اور صبح شام یا کسی نماز کے بعد سفر میں یا پھر چلتے پھرتے دل سے پڑھیے استغفر اللہ یا پھر استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اور سب سے ضروری بات، صرف زبان سے نہیں، دل بھی اللہ کی طرف جھک جائے۔ اللہ جو ہے نا دل کی طرف، اپنا دل جو ہے نا اللہ کی طرف جھکنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور آج کمنٹ میں ضرور لکھیے گا استغفر اللہ واتوب الیہ۔ ہو سکتا ہے آپ کا یہ ایک کمنٹ کسی اور کو بھی استغفار کی عادت ڈلوا دے۔ آپ ایک بار استغفار کریں، آپ کو دیکھ کر کوئی اور استغفار کرے، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ آج سے روزانہ استغفار کی کثرت شروع کرتے ہیں تو اللہ سے امید رکھیے، اس کی رحمت اور مغفرت کی طلب کرتے رہیے اور اپنے زندگی کو اس کی اطاعت کے مطابق بدلنے کی کوشش کیجیے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمیں کثرت سے استغفار کرنے والا بنا دے، ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں اپنی رضا اور جنت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو، یعنی کہ میرے چینل چیزنگ حبیبہ کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔